ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودی مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گجوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو دیکھا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے۔ مرقوم ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہیں، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، اسے سخل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص باٹنی یعنی نباتیات کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکھل کھجور میں گٹھلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے، تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دین پیش ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ بھیج کر شیئر کر دیں۔ جب تک یہ ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔
उस यहूदी को दुनियावी उसूलों की कसवटी पर यकीन कामिल था कि एक दिन में किसी तरह भी खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता, लेकिन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की रूहानियत और आपका एतमाद उसके दिल में खटक और खदशा जरूर पैदा कर रहा था कि कहीं कल ऐसा हो ही ना जाए कि खजूर का दरख्त उग जाए और उसे ईमान लाना पड़ जाए। उसने अपने इस विस्वसे को दूर करने के लिए फिर दुनियावी उसूलों की मदद ली और शाम को उस मकाम पर जाकर जहां खजूर की गठली आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई थी उसको वहां से निकाल लिया और खुश खुश वापस आ गया कि अब खजूर का निकलना तो दरकिनार, खजूर के दरख्त का निकलना ही महाल है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जब मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो तो दुनियावी असबाब बेमानी हो जाते हैं। अगले दिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदी मकाम मुकर्ररा पर पहुंचे तो वो यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि वहां एक तनावुर दरख्त खजूर के गजों से लदा खड़ा है। उस यहूदी ने जब उसकी खजूर को देखा तो उसमें गठली नहीं थी तो उसके मुंह से बेइख्तियार निकला कि उसकी गठली कहाँ है। मरकूम है कि उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गठली तो तुमने कल शाम ही निकाल ली थी, इसलिए गठली तो खजूर में नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूर मौजूद है। कहा जाता है कि वो यहूदी अल्लाह सुब्हानहू ताला के अज़न से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजज़े को देखकर मुसलमान हो गया। इस वाक़े के बाद से आज तक बगैर गठली वाली मौजज़ाती खजूर मदीना मुनव्वरा में खूब उगती हैं, दुकानों पर फरोख्त भी होती है। इस खजूर का असल नाम सखल है, इसे सखल भी कहते हैं और अगर आपको नाम याद ना भी रहे तो आप इसे बेदाना खजूर कहकर भी तलब कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले बिलखुसूस बॉटनी यानी नबातियात के माहिरीन ये भी पूछेंगे कि जब सखल खजूर में गठली नहीं तो इसकी मजीद काश्त 1400 साल से कैसे हो रही है, तो बताने वालों ने बताया है कि उसके सूखे पत्ते खजूर के बागों में मट्टी में मदगम होकर नए पौधों की बुनियाद बन जाते हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दीन पेश है और कुछ नहीं तो कम अज कम एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का तोहफा भेजकर शेयर कर दें। जब तक ये वीडियो शेयर होती रहेगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम के तोहफे पहुंचते रहेंगे और हमारी वजह से कोई आगे शेयर कर देगा तो यकीन कीजिए कि हमारी भी बख्शिश का ये सबब बनेगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।